اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم وروى البخاري قوله الأرواح من رواية عائشة رضی اللہ عنہ۔ کتاب ریاض الصالحین کا باب نمبر 45 ہے، حدیث نمبر 371۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح مختلف کانیں ہیں، ان میں سے زمانے جاہلیت کے بہتر لوگ اسلام میں بھی بہتر ہیں، جبکہ انہیں دین کی سمجھ اور اس پر وہ عامل ہو، دین کی سمجھ ہو اور وہ اس پر عامل ہو۔ جن کی عالم ارواح میں ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی وہ دنیا میں آپس میں مانوس ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے انجان رہے وہ دنیا میں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الارواح الی آخری حضرت عائشہ سے روایت کیا، الارواح سے لے کر کے باقی جتنے اور ہیں وہ حضرت عائشہ سے روایت کیے ہیں۔ اس حدیث کے کچھ فوائد و مسائل ہیں۔ نمبر 1، کانیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، معادن کان یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، کسی سے صاف ستھری چیزیں نکلتی ہیں اور کسی سے ردی۔ یہی حال اخلاق و اعمال کے لحاظ سے لوگوں کا ہے، ان میں بھی اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں، لوگوں میں بھی اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 2، زمانے جاہلیت کے اچھے لوگ یعنی شرف و فضل اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے ایمان لانے کے بعد بھی اگر دین کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ان کا شرف و فضل اسلامی معاشرے میں بھی زمانے کفر کی طرح برقرار رہے گا۔ یہ نہیں کہ وہ زمانے کفر میں شرف و فضل والے تھے تو اب جب اسلام لے آئے ہیں تو ان کے شرف و فضل کو گھٹا دیا جائے گا، کمتر کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایمان اور اسلام سے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، روحیں مختلف قسم کے لشکر ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والارواح جنود مجندہ، یہ روحیں مختلف قسم کی لشکر ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مزاجوں اور طبیعتوں کا فطری اختلاف ہے، کسی کا مزاج سخت ہے، کسی کا مزاج نرم ہے، کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے کہ نہیں؟ اور طبیعتیں ہر ایک کی فطری طور پر نیچرلی طور پر مختلف ہیں۔ جو مزاج خیر پسند ہیں وہ نیکوں کے ساتھ، اور جو شر پسند ہیں وہ بدوں اور بروں کے ساتھ متعارف ہوں گے، اور دونوں اپنے اپنے اخلاق و کردار کے حامل لوگوں سے ربط و ضبط اور تعلقات رکھیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے دل میں اہل خیر و صلاح سے نفرت رکھتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، یعنی اچھے لوگوں سے اس کے دل میں نفرت کیوں ہے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ تو اس کے انجام بد کی خطرناک نشانی ہے۔ یعنی اگر آپ اچھے لوگوں سے نفرت کرتے ہوں، اچھے لوگ آپ کو برے لگتے ہیں، ان سے آپ دور بھاگتے ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہے، آپ کا انجام بہت برا ہے۔ اور پھر اپنے اس شر پسند مزاج کو بدلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ بارے الہ ہم سب کو پیار و محبت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔